السلام علیکم بچوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سبق عیدن کا پہلا اور آدھا حصہ ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ آج ہم سبق عیدن کا بقیہ اور آخری حصہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اس عید پر سنت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا، ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ یعنی عید الاضحیٰ قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں دی۔ جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کی اہمیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کے بدلے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ یعنی اس قربانی کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے لیے غسل کرتے، جہاں تک ممکن ہوتا عمدہ لباس پہنتے اور خوشبو لگاتے، پھر نماز عید ادا کرنے عیدگاہ تشریف لے جاتے اور نماز ادا فرماتے۔ عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد جانور کی قربانی کی جاتی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک غریبوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ خود استعمال کیا جائے۔ یعنی آپ قربانی کی جانور کی جب قربانی کریں تو اس گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ خود اپنے لیے رکھا جائے۔ نماز عیدن کا طریقہ۔ عیدن کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی، 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں جس میں محبت، بھائی چارے اور قربانی کی تلقین کی جاتی ہے۔ عیدن کی نماز جمعے کی نماز کی طرح ہے، لیکن جمعے کی نماز اور عیدن کی نماز میں فرق ہے۔ جمعے کی نماز میں 2 خطبے نماز سے پہلے پڑھے جاتے ہیں اور عیدن میں نماز کے بعد 2 عیدن کی نماز میں پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ جمعے کی نماز کے مقابلے میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیر پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ یعنی جب ہم عیدگاہ نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو راستے میں بھی تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ وہ تکبیر ہے جو ہمیں عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں پڑھنی چاہیے۔ نماز عید کے بعد سارے مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے اور گلے ملتے ہیں، جس سے محبت اور یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی نماز پڑھنے کے بعد تمام مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ، ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں، جس سے مسلمانوں میں ایک دوسرے سے محبت اور یکجہتی یعنی اتفاق کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے ہر فرد کے لیے خوشیاں رکھی ہیں، اسی لیے صاحب حیثیت لوگوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ وہ غریبوں اور محتاجوں کو فطرہ اور قربانی کا گوشت دیں۔ اس طرح امیر غریب سب خوشیوں میں شریک ہو کر اخوت اور بھائی چارے کی عمدہ مثال بن جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے اسلام میں یہ ترغیب دی گئی ہے ان لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہیں، وہ غریبوں اور محتاجوں میں عید الفطر پر فطرہ اور عید الاضحیٰ پر قربانی کا گوشت دیں۔ اس طرح امیر اور غریب سب اب اس عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بچوں، سبق عیدن کا بقیہ اور آخری حصہ
یہیں اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس سے دیے گئے سوالوں کے جوابات اور مشق ضرور کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔